بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث إلينا خاتم النبيين داعيا إلى أكمل الأديان وهاديا إلى الشرع المتين، فصلى الله تعالى وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين المهديين، ووفقنا لاتباعهم واحشرنا في زمرتهم إلى يوم الدين. اما بعد، محترم دوستو، دنیا میں بہت سی شخصیتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے کارناموں سے خالق کائنات کو راضی کیا اور مخلوق خدا کو بھی راضی رکھا، جن کا مقام مرتبہ قابل رشک اور لائق تحسین تھا۔ مگر ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جن کی عظمت کا یہ حال ہو اور جن کے مقام مرتبہ کا یہ حال ہو کہ اللہ کے کسی نبی اور رسول نے اپنی دو بیٹی یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی ہو، اور دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد فرمایا ہو کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح فلاں سے کر دیتا۔ تاریخ عالم ایک ایسی شخصیت کے سوا کسی دوسرے کا نام پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے، اور وہ شخصیت جن کا نام نامی اسم غرامی شہید مظلوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین کا معنی دو نور والا، اور یہ لقب آپ کا اس وجہ سے ہوا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما ایک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کو رسی سے پکڑ کر باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور نیا دین اختیار کر لیا ہے، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑ دو گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ چچا، جان دینا تو گوارا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری صفات تھیں، جن میں سے سب سے مشہور صفات ایک حیا کی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، کپڑا پنڈلیوں سے ہٹا ہوا تھا، ابو بکر صدیق تشریف لائے، نبوت یوں ہی بیٹھی رہی اور ان سے گفتگو کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبوت یوں ہی ٹھہری رہی اور آپ ان سے محض گفتگو رہے۔ لیکن باری جب حضرت عثمان کی آئی، حضرت عثمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کے داماد عثمان ذی النورین آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے دروازے پر ٹھہرنے کے لیے کہو۔ آپ نے اپنا کپڑا درست کر لیا اور پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر جب سب لوگ چلے گئے، اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، میرے والد یعنی ابو بکر آئے، آپ یوں ہی بیٹھے رہے، حفصہ کے والد یعنی عمر فاروق آئے، آپ یوں ہی بیٹھے رہے، اور آپ کے داماد عثمان ذی النورین آئے تو آپ نے کپڑا درست فرما لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا استحی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آج کچھ ایران کے درندوں کی اولاد 1400 صدی کے بعد پیدا ہوئی ہیں جو عثمان کا ایمان کا ثبوت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عثمان اسلام کو حق جان کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی یہ کمزوری تھی کہ خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہو جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما خوبصورت تھیں، حضرت عثمان ان سے نکاح کے لالچ میں مسلمان ہوئے۔ ارے عقل کے اندھو، ہوش میں آؤ، نبی جس سے کہتے ہیں استحی من رجل، میں اس آدمی سے حیا کرتا ہوں اور تم اس آدمی سے حیا نہیں کرتے، اپنے آپ کو محبان اہل بیت مانتے ہو، اہل بیت کے داماد سے محبت نہیں کرتے، اپنے آپ کو اہل بیت مانتے ہو۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا یا عائشہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ حضرت عثمان بہت شرمیلے ہیں، اس سے اپنی بات کہے بغیر واپس نہ چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنا والی صفت بھی بہت مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر دل کھول کر چندہ دیا، اور اتنا دیا کہ ان کے برابر کسی اور نے نہیں دیا۔ اس وقت مسلمان مفلسی اور پریشان حالی میں تھے، اس لیے اس غزوے کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کا انتظام کرے گا؟ عثمان نے فرمایا اللہ کے رسول، میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان دوں گا۔ اللہ کے نبی نے دوسری بار فرمایا کون ہے جو اس لشکر کا انتظام کرے گا؟ عثمان نے فرمایا اللہ کے رسول 200 اونٹ ماں ساز و سامان دوں گا۔ پھر تیسری بار اللہ کے نبی نے رغبت دلائی کون ہے جو اس لشکر کا ساز و سامان کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اس سے بہتر بدلہ دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول 300 اونٹ ماں ساز و سامان دوں گا۔ پھر جب چوتھی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رغبت دلائی تو اپنے گھر گئے، 1000 اشرفیہ لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں ڈال دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر خوش ہوئے کہ اشرفیوں کو ادھر سے ادھر پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان بعد ما عملا، اس کے بعد عثمان جو چاہے کرے ان کو کوئی چیز نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ۔ لیکن بیعت رضوان کا واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت اعزاز و اکرام کی چیز ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے شرائط طے کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تو کفار نے انہیں قید کر لیا اور مشہور کر دیا کہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے موت پر بیعت لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس طرح بیعت لی کہ اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور بائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، لیکن دوران بیعت ہی اطلاع ملی کہ شہادت عثمان کی غلط ہے، شہادت عثمان کی خبر غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت موجود ہیں۔ محترم دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے کتنی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں اور آپ کا کیا مقام مرتبہ ہے، اس کا اندازہ اس تقریر سے ہوتا ہے جو انہوں نے باغیوں کے محاصرے کا دوران مکان کی چھت سے کہی تھی۔ فرمایا اے لوگو، میں تمہیں اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا یہ بات سچ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے میں سوائے بیر روما کا کوئی اور میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور وہ بیر روما بھی ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر بدلہ دے؟ چنانچہ میں نے اسے اپنی ذاتی پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور آج تک تم اس سے پانی پی رہے ہو اور مجھ کو اس کنویں سے پانی پینے سے روکتے ہو۔ لوگوں نے جواب دیا آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا مسجد نبوی تنگ نہیں تھی؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو فلاں کی زمین خرید کر اس کو مسجد نبوی میں شامل کرا دے؟ میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر اس زمین کو مسجد نبوی میں شامل کرا دی، اور آج تم مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ میں تمہیں اللہ اور اس کا رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں نے غزوہ جیش العشرہ کا انتظام اپنے دن میں نہیں لے لیا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا سچ آپ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک سبیر پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں بھی تھا۔ سبیر پہاڑ ہلنے لگا اور چٹان نیچے گرنے لگی، اللہ کے نبی نے اس پر ٹھوکر ماری اور کہا رک جا، تو اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو فرمایا تو کہا رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن آپ کی یہ فضیلت کیا کم ہے کہ آپ نے اپنی جان دینا تو گوارا کیا لیکن مسلمانوں کے درمیان قتال کو گوارا نہ کیا، اور آپ نے باغیوں کے محاصرے کا درمیان رہنا گوارا کیا لیکن اس بات کو گوارا نہ کیا کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کا قطرہ برابر بھی خون بہے۔ یہ بات کہنے کی بات نہیں، یہ بہت دل گردے کی بات ہے۔ بس ایک شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہو بھلا ہم سے بیاں کیا مرتبہ عثمان کا، ہو بھلا ہم سے بیاں کیا مرتبہ عثمان کا، ہے لبے سرکار پر جب تذکرہ عثمان کا، جو فرا عثمان سے اللہ سے وہ پھر گیا، اس کا اللہ ہو گیا جو ہو گیا عثمان کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔